خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، مسجد امن پارک بھروچ کے اندر آج اس فقیر کی آمد ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے مطابق جو حق بات ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت اللہ کی، کام بندے کا، کرنے والی ذات اللہ کی، بولنے کا کام بندے کا ہے، اتارنے والی ذات اللہ کی ہے، بات کہنے کی طاقت میرے میں۔ اللہ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے، نہ اس عاجز اور فقیر میں طاقت ہے کہ آپ کے دلوں میں کوئی بات اتارے۔ اسی اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، جب مجھے اس علاقے میں آنے کی طاقت آپ نے دی، وہاں سے یہاں تک پہنچنے کی طاقت دی، مجھے یہاں بٹھانے کی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور تیرے نیک بندوں کو تو نے مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے، وہی نیک بندوں کو اعلیٰ نیکی کی طرف اتارنے کی طاقت بھی آپ ہی کی ہے۔ اللہ آپ ہی ان نیک بندوں کو نیکی کی طرف، اعلیٰ نیکی کی طرف اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جہاں میری ماں میری بات کو انکار نہیں کرتی ہے، جہاں میری ماں میری بات کو دھتکارتی نہیں ہے، جہاں میری ماں محبت کے ساتھ جب بندہ جاتا ہے، محبت کے ساتھ جب بیٹا جاتا ہے تو بیٹے کی بات کو نکارتی نہیں ہے، وہ ماں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر، وہ مامتا اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹا کیچڑ میں گر جائے، بیٹا اگر گندگی میں گر جائے تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی مامتا ہوا کرتی ہے کہ وہ دوڑ پڑتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا کلیجہ، میرا دل کا ٹکڑا کیچڑ میں گرا ہے، نہ اپنے کپڑے کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے جسم کی پرواہ کرتی ہے، دوڑ کر اپنے کلیجے، اپنے دل کو اٹھا لیتی ہے، دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے کپڑے گندے ہو جائے، لیکن ماں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے میرے رب پر اتنا ہی یقین ہے کہ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہے، میرا رب میری دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ آج میرے رب سے میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، جس طرح میں میری ماں سے کہتا ہوں تو میری ماں میری سن لیتی ہے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں، آج میں آپ سے پکار کر کہتا ہوں کہ امن پارک میں بیٹھا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے بعد میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ میری بات سن پائے نہ سن پائیں، اللہ اس تک بھی اتارنے والی ذات آپ کی ہے۔ کتنی عورتیں وہ عورتیں ہیں جو گھر میں بیٹھ کر باتیں سن رہی ہوگی، میں اللہ سے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ، وہ عورتیں بھی بیچاری بڑی محنتیں کرتی ہوگی گھر کے اندر، وہ بڑی کوششیں کرتی ہوگی گھر کے اندر بیٹھ کر، دل کا داعیہ ان کا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں بتلاؤں، رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کے مہینے میں جہاں مرد محنت کرتا، وہ عورت بھی حد درجہ محنت کرتی ہے۔ مردوں میں قرآن پڑھنے کا مادہ کم ہوتا ہے، لیکن عورتیں آگے بڑھنے کا مادہ حد درجہ زیادہ رکھتی ہیں۔ وہ عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں یہ کہا کرتی ہے کہ کون کس سے آگے بڑھے، کون کس سے آگے بڑھ کر اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، وہ دل میں تڑپ، دل میں جذبہ، دل میں کڑن رکھتی ہیں۔ وہ عورت تڑپتی ہے، مچلتی ہیں، آگے بڑھنے کی محبت اور محنت کرتی ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں اور اللہ یہ کہہ دے کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑو، اسے زنجیروں میں جکڑو، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اگر ہماری بدعمالیاں ہیں تو اللہ ہمیں اٹھا کر پھینک دے گا۔ یہ ہم رمضان کے مہینے میں محنت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، مائیں اور عورتیں ہماری بہنیں گڑ گڑاتی ہیں، گھروں میں کوششیں کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، محنتیں کرتی ہیں۔ اگر وہاں جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہماری ماں کھڑی ہوگی، جہنم میں ڈالا جائے گا ہماری بہن کھڑی ہوگی، جہنم میں ڈالا جائے گا ہمارا باپ کھڑا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا بیٹا کھڑا ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا ہمارے اقربا، ہمارے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، قریب آ کر کہیں گے کہ ہم نے تجھے بہت نیک سمجھا تھا، رمضان کے مہینے میں عبادتیں کرتے دیکھا تھا، ہم نے تجھے ایک سے بڑھ کر ایک سے آگے بڑھتا دیکھا، آج تجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے آج میں دعا گو ہوں اللہ سے، اور رب پاک سے مجھے پورا یقین ہے کہ میری ماں جب میری سنتی ہے، میرا رب انشاءاللہ میری دعا کو رائے گا، نہیں جانے دے گا۔ آج اللہ سے دعا گو ہوں کہ جتنی مائیں اور بہنیں گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، اے اللہ ان کے بیٹھنے کو، ان کے سننے کو بھی قبول فرمائے، ان کو بھی نیکی کا جذبہ اللہ عطا فرمائے، نیکی کا مادہ عطا فرمائے، گھر کے تربیت اور گھر کے ماحول کا پیدا کرنے کا مادہ اللہ ان کو بھی عطا فرمائے۔ زندگی لوگوں بہت قیمتی ہے، میں اصل بات کہنے کی طرف چل رہا ہوں۔ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی وہ زندگی ہے کہ انسان جب دنیا کے میدان میں اترتا ہے، اس میدان کی طرف چلتا ہے،
جہاں اسے کھانے کی فکر، اپنے پیٹ کو بھرنے کی فکر ہوتی، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا، پیاس لگتی پانی پیتا، لیکن صرف پانی نہیں پیتا ہے، پانی کی محنت بھی کرتا ہے کہ گھر میں فلٹر مشین لگاتا ہے یا موٹر لگاتا ہے کہ پانی اوپر تک چڑھ جائے۔ اب موٹر اور فلٹر مشین لگانے کے لیے اسے کاروبار کی محنت کرنا پڑتا ہے، دکان میں جانا پڑتا ہے، دکان کرنا پڑتا ہے، اس میں رقموں کی محنت کرنی پڑتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اسے پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیاوی وہ زندگی ہے کہ جس زندگی میں محنت کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ جب زندگی کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اسے اس رمق اور دمک کی طرف جب آگے بڑھنا ہو تو ایک تار جوڑنا پڑتا ہے، اس تار کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ آپ چلتے ہیں، چلتے وقت اسے آپ کو سمجھنا ہوگا، دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کی طاقت آپ کو نہیں ملی ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے، بولنے کے لیے آپ کے پاس بولنے کی طاقت نہیں تو بول نہیں سکتے، سننے کے لیے سننے کی طاقت نہیں تو سن نہیں سکتے، ہلانے کے لیے ہاتھ کی طاقت نہیں تو ہاتھ ہلا نہیں سکتے۔ کتنے وہ نابینا کو دیکھا کہ جو بیچارے روتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ مولانا صرف دعا کر دو، یہ دعا کر دو کہ مجھے دنیا کو نہیں دیکھنا ہے، کہ مجھے میری ماں کو دیکھنے کی توفیق مل جائے، بس اتنی دعا کر دو کہ آنکھ اللہ دے دے میں میری ماں کو دیکھ لوں۔ کتنے وہ لوگ آتے ہیں جو مجھے آ کر، ایک شخص میں میرا بیان تھا ایک جگہ پر کھلوڑ کے اندر، ایک نابینا آیا اور مجھ سے چمٹ گیا اور چمٹ کر زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے اسے تھپکی دی اور کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا اور روتے روتے بلبلانے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ رونے کی وجوہات تو بتلا کہ بات کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت صرف دعا کر دو کہ اللہ مجھے بینائی دے دے۔ میں نے کہا کہ بینائی کیوں چاہتے ہو، کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ میں میرے پروردگار کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں رب پاک کا کلام پاک قرآن کریم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت میں نے یہ دعا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ماں کا دیکھنا، ماں کی طرف دیکھنا، ماں کے چہرے کو دیکھنا عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ میں محبت سے میری ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے آنکھوں کی روشنائی والوں، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ آج اس آنکھوں کی طرف توجہ کر کے دیکھیں کہ اس زمین پر بیٹھے ہیں، یہ زمین بنانے والی ذات اگر کس کی ہے تو وہ میرے رب پروردگار کی ذات ہے۔ جس آسمان کے نیچے بیٹھے وہ آسمان بنانے والی ذات ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ آج جس آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ آنکھیں دینے والی ذات ہے تو میرے رب پاک کی ذات ہے۔ جو آنکھ نہیں ہے تو وہ آنکھ کی توفیق سے وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھ کی دعا کر دو کہ مجھے بینائی مل جائے، اس بینائی کی وجہ سے میں میری ماں کو دیکھ سکوں محبت کے ساتھ۔ ایک آنکھ جس کو آنکھ نہ ملی ہو وہ محبت کے ساتھ یہ کہنے پر تڑپنا مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے آنکھ کی دعا کر دو کہ میں قرآن پاک کو، قرآن کریم کو میں محبت اور پیار سے دیکھ سکوں۔ اے آنکھوں سے دیکھنے والوں، اے بینائی جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، بینائی دیکھنے والوں، ذرا اپنی آنکھوں کی طرف توجہ کر کے دیکھو کہ ان آنکھوں سے ہم نے کتنا اچھا دیکھا ہے، ہم نے ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا ہے۔ کیا رب پاک کے پاس آپ جاؤ گے اس آنکھ کا حساب دے سکو گے یا نہیں دے سکو گے؟ جن کے پاس آنکھ نہیں ان آنکھوں کے پاس جاؤ، آنکھوں والوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کر پوچھو کہ آنکھوں کی جو بینائی آپ کو نہیں ملی ہے، آپ نابینا ہیں، وہ تڑپ جائے گا، مچل جائے گا۔ وہ آنکھوں والوں پر ترس کر کہتا ہے، خوش ہو کر کہتا ہے کہ آپ کو بہترین آنکھ ملی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ ان آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ آنکھوں کی توفیق اور دعا کبھی نہیں مانگے گا۔ آج ہمیں آنکھوں کی توفیق ملی، اللہ کا احسان، کان کے سننے کی توفیق ملی، اللہ کا احسان، زبان سے بولنے کی توفیق ملی، اللہ کا احسان، ہاتھ اور پیر ہلانے کی توفیق ملی، اللہ کا احسان۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، ان بڑوں کی طرف جاؤ جو بیچارے معذور ہو چکے ہیں اور بستر پر بیٹھ چکے ہیں، ان کا ہاتھ نہیں چلتا، پیر نہیں چلتا،
بستر پر بیٹھے انہیں جا کر پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ دعا کر دو کہ ہمیں ہاتھ اور پیر ہلانے کی توفیق مل جائے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ آج میں محتاج بنا ہوں تو بچوں سے صرف کہتا ہوں کہ چمچ لے کر آؤ، تو بچے میرے منہ کے سامنے بول کر چلے جاتے۔ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جس بچے کو میں نے پالا ہے، جس بچے کو میں نے بڑا کیا ہے، جس بچے کے خاطر میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا تھا، جس بچے کے لیے میں تڑپ گیا تھا، جس بچے کے لیے میں مچل گیا تھا، آج میرا بچہ میرے منہ کے سامنے بول کر چلا جاتا ہے۔ ایک چمچ دینے کی اسے توفیق نہیں ہوتی، اس کے دل پر جو تک نہیں رہتا۔ آؤ اس بڑوں کی طرف جاؤ جن کے پاس بیچارے کے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ تڑپتے اور مچلتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ کبھی اللہ نہ دے۔ یہ معذوری ایسی چیز ہے کہ سامنے لوگ بول کر چلے جاتے ہیں۔ آؤ اس بڑے کی طرف جاؤ بیچارے جو پیشاب اور پخانہ بیچارے مجبور ہے کہ ٹوائلٹ تک نہیں جا سکتے ہیں، وہ بیچارے بستر پر پیشاب اور پخانہ کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ جب کہتا ہے کہ میں نے پیشاب کر دیا، میں نے پخانہ کر دیا، میں نے زندگی میں کبھی ناپاکی نہیں دیکھی، آج مجھے ناپاکی کے اندر بیٹھنا پڑا۔ بچوں کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ بیٹے آؤ، لیکن بیٹا کہتا ہے کہ بات تمہیں کیا ہو گیا ابو، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا دماغ سٹیا گیا، بار بار تمہیں ہمیں بلاتے رہتے ہو، تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتے؟ ذرا آپ اپنے آپ کی طرف دیکھیں کہ اگر استنجا کا اگر ایک حصہ ہمارے بدن پر گرا تو ہمیں ناگواری ہوتی۔ وہ بیچارہ مجبور، وہ بیچارہ معذور، بیچارہ بستر پر گرا، بستر پر پریشان، وہ جب پکارتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ تو آج ذرا سوچے، اللہ نے ہمیں چلنے کی توفیق، اللہ نے ہمیں پھرنے کی توفیق، اللہ نے ہاتھ ہلانے کی توفیق، اللہ نے پیر چلنے کی توفیق، اللہ نے آنکھ سے دیکھنے کی توفیق، اللہ نے کان سے سننے کی توفیق، اللہ نے منہ سے زبان سے بولنے کی توفیق دی، لیکن انسان تو کہاں جا رہا؟ ذرا اپنی طرف غور کر کے دیکھ، تیری زندگی کہاں جا رہی؟ تو کہاں جا رہا؟ کس طرف سو رہا؟ کس طرف جا رہا؟ تجھے کچھ پرواہ نہیں، تجھے پڑی نہیں، تجھے پتہ نہیں کہ تجھے تیرے رب کو منہ دکھانا۔ آؤ اپنے رب کی طرف دیکھو، آپ کا رب آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرے بندو کہاں ہو؟ میرے بندو کہاں چلے گئے تمہیں میں نے بہترین آنکھیں دی، دیکھتا رکھا۔ آؤ میرے بندو، ماں جس طرح پکار کر اپنے بیٹے کو کہتی ہے او میرا بیٹا، لگتے جگر دل کا ٹکڑا لائے دل کا کلیجا، آ جا، میں تجھ سے جتنی محبت کرتی ہوں تجھے کوئی اور محبت دینے والا نہیں ہوگا، تجھے کوئی اور پیار دینے والا نہیں ہوگا۔ آج تمہارا رب تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے، یہ جمعہ کا دن ایسا نہ سمجھو کہ جمعہ کا دن آ گیا اور چلا گیا، نہیں، یہی جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اسی جمعہ کے دن اللہ سے مانگے۔ اللہ پکار کر اپنے بندے سے کہتا، آؤ تم مجھ سے مانگو، آؤ تم آج نیت کرو، آج یہ نیت کرو کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنائیں گے، آنکھوں کو بہترین کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج اگر بہترین نیت کرو گے تو یاد رکھو ہفتہ تم صحیح معنی میں چل سکو گے۔ یہ نیت کرنی ہے، زندگی بنانے کی فکر کرنی، زندگی میں کھانا، زندگی میں پینا، زندگی میں چلنا، یہ ایک ضرورت ہے۔ وہاں یہ بھی ضرورت ہے کہ زندگی کو صحیح معنی میں استعمال کرنا، یہ بھی ضرورت۔ آج کی زندگی کیسی زندگی؟ ذرا اپنی طرف غور کر دیکھو۔ غیبت ہماری زندگی میں، چگلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہماری زندگی میں، کسی کی عزت کو تار تار کرنا ہماری زندگی میں، دشمنیاں کرنا ہماری زندگی میں۔ بھائی بھائی کی دشمنی بھائی بھائی سے نہیں بنتی، بہن بھائی سے نہیں بنتی۔ گھروں کا تماشا، گھروں کے اندر معاشرے میں تماشا، گھر کا حال تباہ و برباد ہو چکا، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، نہ صاف ستھرا رہنا، نہ صاف ستھرا رہتا کسی کو دیکھنا، یہ ہماری زندگی کا محور بن چکا۔ جھوٹ بول کر مال بیچنا، کسی کی زمین کو ہڑپ کر جانا، سود پر رقم لینا، بیاج پر رقم لینا، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہماری زندگی ہے، اسی طرح زندگی گزار کر چلے جانا۔ یاد رکھو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، ایک دن یہ آنکھ بند ہوگی۔ یاد رکھو، یہ زبان بول رہی ہے، یہ زبان ایک دن بند ہو جائے گی۔ ہر جانے والا یہ پیغام دے کر چلا گیا۔ کیا پیغام دے کر گیا؟ پیغام یہ دے کر چلا گیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، کل تمہیں بھی ہمارے پیچھے آنا ہے۔ یہ سمجھ کے نہ بیٹھنا کہ تم یہی دنیا میں رہنے والے ہیں، قبر ہمارے ذریعے بھی بھری ہے، قبر تمہارے بھی ذریعے بھرنے والی ہے۔ جس طرح قبرستان، اس لیے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا تھا کہ قبرستان جاتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، جس طرح یہ پہلے نیچے نہیں تھا، پہلے زمین پر تھا، آج قبر میں جا کے سو گیا، اسے حساب دینا پڑ رہا ہوگا۔ یہ پہلی منزل ہے
اور رویا کرتے تھے، تڑپ جایا کرتے تھے، مچل جایا کرتے تھے۔ آج کا مسلمان دینی باتیں سن رہا، آج کا مسلمان دینی باتوں کی طرف بڑھ رہا، لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھیں جیسی استعمال کرنی چاہیے نہیں استعمال، زبان کو جس طرح استعمال کرنا نہیں استعمال کر رہا ہے، ہماری زندگی کا محور جیسا بننا چاہیے نہیں بن رہا۔ مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے، زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، زندگی کو پیارا بنانے کی کوشش کرنا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، ایمان دیا، ماں کی گود سے ملا ہے، ماں کی گود سے ملا ہے۔ ایک شخص تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگا۔ امریکہ کا آدمی تھا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگا، زندگی اس کی پیاری زندگی بننے لگی۔ ایک مرتبہ اس نے نیت کی کہ میں پروگرام رکھوں۔ اب تو یہ ماحول بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ پروگرام رکھنا، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا پروگرام رکھنا، پروگرام کی کیا ضرورت ہے، پروگرام کی کیا ضرورت ہے، لوگ سمجھتے نہیں، لوگ بدلنے کی نیت نہیں کرتے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کس کی زندگی کس سے بدل جائے کچھ پتہ نہیں ہے، ایک آدمی بدل گیا تو یوں سمجھو کہ کمال ہو گیا، ہمارا کچھ کام نہیں، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے۔ ایک شخص تھے ترکیسر کے، کثرت سے مسجد بنایا کرتے تھے، مسجد بنانے کا مزاج تھا، کثرت سے مسجد بناتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بات سنی ہے کہ جس کے مسجد بنانے میں اخلاص نہیں، اس کی مسجد اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ جس کو مسجد بنانے کے اخلاص نہیں، اس کو اللہ کے یہاں اس کی مسجد قبول نہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ جتنی میں نے مسجد بنائی، مجھے ایک بھی مسجد میں میرا اخلاص نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی مسجد بنائی اخلاص نہیں تھا، لیکن میں اللہ کی ذات سے اتنا امید رکھ کر بیٹھا ہوں کہ اس مسجد میں جتنے مجھے معلوم ہے کہ میری مسجد بنانے میں اخلاص نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے جو مسجد بنائی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں کوئی نیک بندہ آ جائے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لے، ان کے دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ کہہ دے کہ اس مسجد میں جا کر ایک بندہ بنا تھا، اس کے صدقے طفیل جا، تجھے میں نے جنت میں بھیج دیا، میرا کام بن جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ پروگرام رکھ کر کیا ملے گا، لوگ کیا بدلتے ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے اکابر نے یہ مجاز بنایا کہ دو آدمی کے سامنے بات کر دو، یہ نہ سوچو کہ بہت سارا مجمع ہونے کی ضرورت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں مجمع نہ ہو تو پروگرام رکھ کر نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں کا مجمع ہو لیکن کوئی بدلنے کی نیت نہ کرو تو ایسے مجمعوں کا کیا فائدہ ہے۔ 5-6 آدمی ہو، بدلنے کی نیت کر لے، یہی تو بہت بہتر ہے۔ ضرورت کیا ہے، نیت کرو انشاءاللہ اس چیز کا۔ مجھے تو یہاں کا ماحول معلوم نہیں ہے، مجھے تو یہاں بہت تعریف ملی بھروچ کے اندر کہ ماشاءاللہ یہاں کافی حد تک ماحول ہے۔ میں یہاں سے گیا تھا، افریقہ سفر ہوا میرا، وہاں میں نے وینڈا کا سفر جو کیا، میں نے وہاں دیکھا کافی حد تک ماحول، وہاں لوگوں نے، بھروچ والوں نے ماحول بنا رکھا ہے، بہترین ماحول بنا رکھا ہے۔ اب یہاں کا ماحول نہیں، کس طرح کا ماحول ہے، کیسا ماحول ہے، اللہ میرے زعم کے مطابق اس ماحول کو بہترین ماحول بنا دے۔ میں نے جو سوچ رکھی ہے، میں نے یہ سوچ رکھی کہ یہاں کا ماحول بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ ماحول بنا دے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن لوگوں اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ماحول بہتر نہیں تو بہتر ماحول بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ ہم علماء کو کثرت سے بلائیں گے۔ علماء کے بلانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یاد رکھو کہ ان کی بات کی وجہ سے کسی پر اثر ہو یا نہ ہو۔ میں ایک لفظ اور کہا کرتا ہوں، ایک بات اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ نل کے قریب کوئی بیٹھے تو نل کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس کے چھینٹے اس کے اوپر گرنے والے ہیں، چاہے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، چاہے اس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھیں۔ آپ پلٹ کر بیٹھے تب بھی چھینٹے اڑیں گے، آپ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے تب بھی چھینٹے اڑنے والے ہیں۔ اللہ والے اپنے علاقے میں آئیں، اللہ والے جب آپ کے علاقے میں آؤ گے تو اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ان بندوں پر اترتی ہیں، نیک بندوں پر اترتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے چھینٹے آپ غفلت میں بیٹھے ہو یا توجہ کے ساتھ بیٹھے ہو سکتا ہے کہ اس کے چھینٹے آپ پر گر جائے اور آپ کی زندگی کا تبدیلی کا کوئی وہی وقت ہو، زندگی کا وہی وقت ہو کہ آپ کی تبدیلی کا وقت ہو، آپ کے بدلنے کا وقت ہو۔ تو اس لیے یہ نیت کریں کہ ہم علاقے کا ماحول بدلنے کی کوشش کریں۔
اپنے علاقے کے اندر دینی ماحول بنائیں گے اور پروگرامات کو رکھ کر ہم ماحول بنانے کی کوشش کریں گے، علاقے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، علاقے کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ انسان انگریز آدمی تھا، اسلام قبول کیا، سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگا، اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں آج پروگرام رکھوں۔ اس نے پروگرام رکھا، اس نے بڑے بڑے اکابر کو دعوت دی، اکابر علماء کو دعوت دی، علماء وہاں تشریف لائے۔ اس کا مزاج تھا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرتا، یا اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو علماء سے پوچھتا کہ سنت کیا ہے، اور سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا پجامہ جو ہے، ازار جو ہے، وہ تھوڑا سا اوپر، یعنی سنت کے مطابق پنڈلی کے اوپر تھا۔ پنڈلی کے اوپر اکثر لوگوں کو رکھنے کی، سنت کے اوپر رکھنے کی عادت ہوتی ہے، وہ سنت کے مطابق تینوں طریقہ ہے۔ آپ پنڈلی تک بھی رکھیں، نیچے تک رکھیں، یا ٹخنے سے اوپر تک رکھیں، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق پنڈلی تک رکھا کرتا تھا۔ ایک عالم دین وہاں پہنچے پروگرام کے اندر، ان عالم دین نے کہا کہ آپ نے ازار اوپر تک رکھا ہے، تھوڑا سا نیچے کر دیں، کوئی حرج تو نہیں ہے، آپ کو تو ٹخنے سے اوپر ہی، اس سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، آپ کو ٹخنے سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، ٹخنے سے اوپر رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا، ان کا تیور بدل گیا، اس کا چہرہ بدل گیا، اور اس نے فوراً اس کی طرف، ان عالم دین کی طرف دیکھا، اور کیا کہا معلوم؟ انہوں نے عجیب بات کہی، یو آر اے مسلم بائی چانس، آپ تو مسلمان بائی چانس ہو، بٹ آئی ایم اے مسلم۔ اس نے کہا بٹ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس، میں مسلمان بائی چوائس ہوں، آپ مسلمان بائی چانس ہو، آپ کو تو چانس ملا ہے، مسلمان ہے، آپ ماں کے گود میں پیدا ہوئے، باپ کے گود میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اسی وقت اسلام کو دیکھا، ایمان کو دیکھا، لیکن ہم نے اس وقت ایمان اور اسلام کو نہیں دیکھا۔ ہم ڈھونڈتے اسلام تک پہنچے، اور اسلام کو دیکھنے کے بعد جب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم نے نیت کی، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ ازار کو نیچے کر دے، میرے نبی سے، میرے نبی کے حکم کے مطابق، میرے نبی کی سنت کے سے مجھے ہٹانا چاہتے ہو آپ؟ اللہ اکبر کبیرہ! کیا محبت، کیا مزاج، کیا جذبہ تھا! وہ ایک عورت تھی نا ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے پاس آئی، اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میں کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، میں عیسائی ہوں، سوال پوچھنا انہیں عیسائی کے اعتبار سے سوال پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر کیوں اٹھایا گیا اس کے اوپر، تو حضرت نے پورا جواب دیا، کافی جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے قرآن کے اوپر، اس کے بعد قیامت کے اوپر، اس کے بعد موت کے اوپر، اس کے بعد زندگی کے اوپر سوال پوچھا، سارے سوال کا حضرت جی نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد حضرت کو اس نے کہا، جب اتنا بہترین حضرت نے جواب دیا تو اس کا دل خوش ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کا اسلام بہت پیارا اسلام، بہت خوبصورت اسلام ہے۔ تو کہا کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، حضرت جی سوچنے لگے کہ خوبصورت اسلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان اور اسلام اتر چکا ہے، تو فوراً کہا کہ آپ اسلام قبول کر لو گی؟ تو کہا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو کہا میرے پاس قرآن ہے۔ تو کہا کہ قرآن مجھے دیجئے، تو قرآن جیسے ان کو دیا تو قرآن دیکھنے کے بعد وہ رونے لگی اور کہا کہ اس میں پورا اسلام ہے؟ تو کہا ہاں اس میں پورا اسلام ہے۔ تو بولا پورا اسلام اسی میں ہے؟ تو کہا کہ اسلام پورا اسی میں ہے۔ تو کہا اسلام پورا اسی میں ہے تو آپ اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ چھپوائیں اور اپنے مسلمانوں کے علاقوں تک پہنچائیں تاکہ ان کے اندر بھی اسلام صحیح معنی میں آئے، اپنے مسلمانوں میں پہنچائے کہ ان کے اندر اسلام آئے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی بات تو دور، اس نے یہ الفاظ بول دیا کہ اپنے علاقوں میں اپنے مسلمانوں تک پہنچاؤ کہ ان کے اندر بھی اسلام آ جائے۔ لوگوں، کل قیامت کے دن یہ عیسائی کھڑی ہو جائے، یہ عیسائی عورت کھڑی ہو کر یہ خالی ہمارا گریبان پکڑ کر یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے مسلمان جو تھے نا اسلام قبول کرنے والے، ان کی زندگی دیکھ کر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی زندگی ہی ایسی بے ترتیب زندگی تھی۔ ان کی زندگی وہ زندگی تھی کہ وہاں کی لڑکیاں ہی غیروں کے ساتھ بھاگتی ہو، ان کی لڑکیاں ہی ایسی ہو کہ جو لوگوں کے گود میں جا کر بیٹھ جاتی ہو۔ آپ ہمیں تعلیم دیتے ہو، اما عائشہ کی تعلیم دیتے ہو، آپ ہمیں تعلیم دیتے ہو، فاطمہ کی تعلیم دیتے ہو۔ فاطمہ رو پڑے گی، کل عائشہ روئے گی۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ہماری مائیں اور بہنیں بھی جواب نہیں دے سکے گی۔ ابو بکر اور عمر نام رکھنے والوں، عثمان نام رکھنے والوں، علی نام رکھنے والوں، فاطمہ اور اما عائشہ کا نام رکھنے والوں، عائشہ نام رکھنے والوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کل قیامت کے دن میرا نبی محمد کھڑا ہوگا، ابو بکر کھڑے ہوں گے، عمر کھڑے ہوں گے، عثمان کھڑے ہوں گے، علی کھڑے ہوں گے، فاطمہ کھڑی ہوگی، سمیہ کھڑی ہوگی۔ فاطمہ پیٹ پر سے اپنا چادر ہٹا کر کہے گی اسی پیٹ پر میرے پتھر بندے تھے،
لیکن میں نے میرے نبی کو نہیں چھوڑا تھا، محمد کو، میرے والد کی ترتیب کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور آج آپ نے کیا بنا کر آئے، اپنی زندگی کو کیا بنا کر آئے، اور کتنے لوگ آپ کی وجہ سے بدلنا چاہتے تھے، اسلام کو دیکھ کر بدلنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کر بدل نہیں سکے۔ زندگی پیاری بنانے کی کوشش کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ امن پارک والوں نیت کرو۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اکثر یہ الفاظ کہا کرتے ہیں، علاقے علاقے جا کر دیکھا ہوں، مسلمان ملک نہیں دیکھا میں نے، یا مسلم علاقہ نہیں دیکھا، آج تک مجھے مسلمان علاقہ نظر نہیں آیا۔ علاقے علاقے گما ہو، مسلمان علاقہ مجھے نظر نہیں آیا۔ مسلمان تو رہتے ہیں لیکن اسلام پر چلتا ہوا مسلمان نظر نہیں آیا۔ دکان دیکھو، جتنی مکاری کر کے مسلمان جو چلتا ہے نا، کوئی اور نہیں چلتا ہے۔ کاروبار دیکھو، جتنا جھوٹ مسلمان بولتا ہے کوئی اور نہیں بولتا ہے۔ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو مسلمان کو کہہ دو، اس کی عزت کے تار تار کر کے رکھ دے گا، دل توڑ کر رکھ دے گا، اسے کچھ پڑی نہیں، وہ جائے مر جائے، مٹ جائے، وہ جائے ہلاک ہو جائے، اسے کچھ پڑی نہیں، اس کے عزت کی دھجیاں اڑا کر مسلمان رکھنے کے لیے آگے ہوتا ہے، اس کے عزت کو ہاتھ پر، اس کے ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے، تار تار ہو جائے، کون پوچھنے والا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کون دیکھنے والا؟ آجا، اسی سے اللہ نے تجھے پیدا کیا، اسی میں دوبارہ لے جائے گا، اسی سے دوبارہ اٹھا کر اللہ اپنے سامنے کھڑا ہوگا۔ پتہ چلے گا اس وقت اللہ تجھے پوچھے گا کہ بتلا ذرا حساب دے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کا مال کھایا ہے، حساب دینا ہوگا، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے، حساب دینا ہوگا۔ مسلمان کسی کو خوش کر کے چلا جائے تو یہی تو زندگی ہے۔ ہمارا جنازہ تو وہ جنازہ ہونا چاہیے، لوگوں نیت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ جنازہ وہ جنازہ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے جنازے کو اٹھا رہے ہو اور مخلوق یہ کہتی ہو کتنا پیارا جنازہ ہے کہ آقا کا عاشق بن کر چلا گیا، کتنا پیارا جنازہ وہ جنازہ ہے کہ لوگوں کا دل خوش کر کے چلا گیا، کتنا پیارا وہ جنازہ ہے کہ جو راتوں کو اٹھتا تھا اور لوگوں کے لیے تڑپتا تھا، اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ لوگ تعریف کرتے ہو کہ اسے ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کو ناراض کر کے نہیں گیا ہے، اسے دیکھا ہے کہ کسی کا دل توڑ کر نہیں گیا ہے، اسے دیکھا ہے کہ لوگوں کو خوش کر کے چلا گیا ہے، اسے دیکھا ہے کہ کاروبار کیا ہے، لوگوں کا منافع کر کے چلا گیا ہے، کسی کے عزت کے ساتھ کھیل کر کے نہیں گیا ہے۔ لوگوں آج دعا کرو اللہ سے کہ ہمارا جنازہ اٹھے انشاءاللہ، اللہ ایسا جنازہ بنا دے کہ مخلوق دعا کرے اور خالق یہ کہہ دے کہ مخلوق جب دنیا میں زمین پر اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہو، مخلوق یہ کہتی ہو کہ یہ زمین پر چلنے والا انسان آج جو جنازہ اٹھایا جا رہا ہے وہ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جس کی زندگی ایسی زندگی ہے، آج خالق کو بھی شرم آتی ہے کہ ایسے کو اللہ عذاب دے، میں اسے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں، جاؤ فرشتوں اس کو جنت کا راستہ دکھا دو۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت پر شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو رونے والے ہیں، آپ کے آنکھوں کے آنسو بتلا رہے ہیں کہ دل آپ کا تڑپ گیا، مچل گیا ہے، اللہ آپ کے آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھ لے۔ آپ کے آنکھوں سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ کسی کے پلک کا ایک حصہ اللہ کی خوف کی وجہ سے ایک حصہ بھیگا ہو، جہنم میں جب جہنمی کو ڈالا جائے گا، اللہ کہے گا اس بندے کو اٹھاؤ۔ بولے کیوں اٹھایا جا رہا؟ اس لیے اٹھاؤ کہ اس بندے کا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے سامنے باتیں کی جا رہی تھی، میری خوف کی باتیں بتلائی جا رہی تھی، میرے خوف کے عالم میں اس کے پلکوں کا ایک حصہ بھیگا تھا، اس کے بھیگنے کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں جلاؤں۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کے پیار کو قبول فرمائے، نیکیوں کی فہرست میں آج ہم سب کو لکھ دے اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے، آپ کا بھی ہاتھ میرے محمد کے ہاتھ میں ہو اور میرا بھی ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہو اور ہم سب ایک ساتھ جنت کی طرف جاتے ہو۔ اللہ یہ فیصلہ کر دے، اللہ یہ فیصلہ کر دے، ہم اسی فیصلے کی تمنا کرتے ہیں۔ جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔